اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلوات سورہ مبارکہ الحمد کی دعائیہ آیہ کریمہ دعا اور وہ بھی اللہ کی بتائی ہوئی دعا دعا اور وہ بھی مقبول دعا دعا بھی ایسی دعا جو اللہ قبول کرنا چاہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ اللہ کو فقیر اچھے لگتے ہیں غنی صرف اللہ کی ذات ہے جب اس کی بارگاہ میں عاجزی انکساری اور فقر کا اظہار ہونے لگے تو اللہ اپنی بارگاہ میں حاضر اور ثابت ہونے والے فقیر کو ہی ولی بناتا ہے اس کا طریقہ ہی یہ ہے کہ تم اپنے اعمال و رفتار سے یہ ثابت کرو کہ تم فقیر ہو اور فقر بھی ایسا کہ کچھ بھی تو اس کا نہیں ہے نہ جان اس کی اپنی نہ مال اس کا اپنا نہ اولاد اس کی ملکیت یہ زمین یہ جائیداد یہ مکان یہ سواریاں یہ سب عطائے پروردگار جسے اس نے کبھی نعمتوں سے تعبیر کیا کبھی عطاؤں سے تعبیر کیا کبھی مواہب سے تعبیر کیا کبھی اس نے ہدایہ سے تعبیر کیا یہ سب اس کا دیا ہوا ہے میرے اور آپ کے پاس تو اپنی کوئی چیز نہیں ہے ہمارا وجود بھی اسی کا عطیہ ہے ہم ہیں یہ بھی اس کا عطیہ ہے ہم نہ ہوتے تو بھی اعتراض نہیں کر سکتے تھے ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتراض کریں جب ہم ہی عطیہ ہیں عطا ہیں بخشش ہیں اس کا شوق ہے اس کا پیار ہے تو پھر میں جب خود ہی عطیہ ہوں تو پھر آ جانے کے بعد
وہ چیز نہ ملنے پر شکوہ، وہ چیز نہ ملنے پر گلہ، وہ چھن جانے پر بغاوت، وہ لٹ جانے پر طغیان، یہ سب معرفت سے دوری اور معرفت سے خالی کیفیت ہے۔ ہم ممکن الوجود ہیں، صرف اللہ کا وجود ہے جو واجب الوجود ہے۔ مخلوق کے لیے مخلوق کا ہونا یہ ممکن ہے، لیکن مخلوق کے لیے خالق کا ہونا یہ واجب ہے۔ لہذا فلاسفہ جب وجود کے اوپر بحث کرتے ہیں، فلسفے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میں اپنے کم سن ساتھیوں کے لیے مختصر سی تقسیم کر دوں، فلسفہ بمعنی عام اور فلسفہ بمعنی اخص۔ البتہ فلسفہ بمعنی اخص کی اصطلاح غیر مسلم فلسفیوں کی نہیں ہے۔ مسلم یا غیر مسلم فلسفی جب فلسفے پہ بات کرتا ہے تو وہ فلسفہ ہے، اور فلسفے کا موضوع وجود ہے۔ فلسفی وجود کو ثابت کرتا ہے، اور پھر ہم بمعنی اخص جب بات کرتے ہیں مسلمان فلسفی تو پھر وہ اللہ کے وجود پر بات کرتے ہیں، یعنی ایک وجود کا قائل ہر فلسفی ہے۔ مگر جب فلسفہ بمعنی اخص یعنی ہم فلسفے پر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ وجود وہ ہونا چاہیے جو خالق عقل ہو، جو حکیم و دانا ہو، اور جس کے ہونا مخلوق کے لیے لازم و ضروری ہو۔ صرف اس نے بنا کر مخلوق کو چھوڑ نہ دیا ہو، بلکہ وہ مخلوق کو پال بھی رہا ہو۔ میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ وہ صرف خالق نہ ہو بلکہ رب بھی ہو۔ جب عمومی فلسفے پر بات ہوتی ہے، یعنی غیر مسلم فلسفی بات کرتا ہے تو کہتا ہے خالق کو ماننا تو لازم ہے، کوئی ہے کہ جس نے بنایا ہے۔ البتہ اس میں بھی بڑے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے فلاسفہ کو، فلسفیوں کو، لیکن فلسفہ بمعنی اخص والے لوگ ثابت کرنے میں بہت کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیے تیزی سے اسلامی نظریے کا بڑھاؤ ہے یا مسلمانوں میں کمی ہو رہی ہے؟ سوال، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، 1000 سال پہلے مسلمان زیادہ تھے یا مسلمان کم تھے؟ اگر ماضی میں مسلمان کم تھے اور مسلمان اب تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ فلسفہ بمعنی اخص یعنی وجود پروردگار کا اثبات ہے، نبی کی ضرورت کا احساس ہے، امامت کے فلسفے کی مصلحت کو یقینی جاننا ہے۔ تب جا کر یہ انسان اس دروازے پر بڑھتا چلا جا رہا ہے، عقل سے زیادہ قریب ہے، انسان کی فطرت سے زیادہ قریب نظریہ ہے، اور مانوس ہے انسان ان پیغامات سے کہ جو فلسفہ بمعنی اخص میں، جس کو ہمارے مدرسے کی زبان میں علم کلام کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ یہ علم کلام کا موضوع ہے، فلسفہ بمعنی اخص۔ عزیزان گرامی، وہ ذات یہ چاہتی ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق اس بات کا احساس رکھے کہ وہ کیا اور کیسی ہے، یعنی اپنی حقیقت کو بھلانے نہ پائے، اپنی حیثیت کو بھلانے نہ پائے۔ وہ مخلوق ہیں، وہ مجبور ہیں، انہیں میں نے بنایا ہے، انہیں میں پال رہا ہوں، اس بات کا جیسے انہیں علم ہے ایسے ہی یقین بھی رہے، اور اس یقین میں تسلسل رہے۔ کسی مرحلہ حیات کے اوپر آ کر یہ مخلوق یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں مستقل ہو گیا، میں مختار تام ہو گیا، دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ میں فرعون ہو گیا، میں حامان ہو گیا، میں شداد ہو گیا، انا ولا غیر، یہ تصور نہ کر بیٹھے کہ میں ہوں اور بس، میرے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ نہ سوچنے بیٹھ جائے کہ میں ہی سب کچھ اس دنیا کے لیے ہوں، میں نہیں رہوں گا تو کچھ نہیں رہے گا۔
یہ سارے تصورات کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ کیا کرے کہ انسان، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، کیا کرے کہ یہ انسان اپنے قابو میں رہے، اپنی حیثیت کو پہچانتا رہے، اس کا خود اپنے اوپر تسلط رہے، یہ خود اپنے اوپر سلطنت پائے اور اپنے آپ کو قابو میں اور کنٹرول میں رکھے؟ کیا کرے؟ بہت سے طریقے ہوں گے، لیکن بہترین، سری اور صحیح اور ائمہ کا دیا ہوا طریقہ کار دعا ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد والے۔ یہ دعا اس کے جتنے نتیجے ہیں ان پر میں اور آپ جتنا غور کرتے چلے جائیں، شاید ہر شخص ایک حسین نتیجے کی طرف پہنچے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے ذہن کو علیحدہ علیحدہ نتیجہ لینے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ خود اس مجلس عظام میں میں جو نتیجہ سوچ کر، میں جو بات سوچ کر آیا ہوں گا، میں ذاکر، ممکن ہے سننے والے ہر ایک، اگر 2000 آدمی بیٹھے ہیں تو 2000، ہر جملے کے 2000 نتیجے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن کو اللہ نے طاقت عطا کی ہے۔ اور فرمائیں گے، دعا اپنے رب سے عشق کا اظہار ہے، اپنے مالک سے محبت کا اظہار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے روزمرہ کے مشاہدے میں، جو شخص، جو عزیز، جو رشتہ دار، جو پڑوسی، جو دوست آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ اگر اس کے دوست ہیں، آپ کا اس سے تعلق ہے، تو آپ سوچنے لگتے ہیں کہ آخر یہ مجھ سے بول کیوں نہیں رہا، آخر یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا، کیا بات اس کی کیا بات اس کو بری لگ گئی ہے، یا نہیں میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، اسے غلط فہمی ہے۔ جب تک وہ بات نہیں کر لیتا، یہ دوست چین سے نہیں بیٹھتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہو، وہ کئی دن گزر جاتے ہوں اور مخلوق اس سے بات نہ کرتی ہو، اس کی مخلوق کے پاس اس سے بات کرنے کا ٹائم نہ ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ کہ ایک ہفتے کے بعد نماز جمعہ پڑھنے آیا ہوں، ہفتے بھر میں نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ تمہیں احساس ہے کہ تمہارا عاشق، تمہارا خالق، تمہارا رب، جس نے ایک ہفتے میں ایک دن بھی تمہارے لیے سانس نہیں روکا، جس نے ایک ہفتے میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے لیے ہواؤں کو نہیں روکا، اور مسلسل تمہیں حیات بانٹتا رہا، مسلسل تمہیں زندگی دیتا رہا، تمہیں ایک ہفتہ ہو گیا اس سے بات کیے ہوئے؟ کچھ دیر کے لیے اپنی زوجہ کا تصور کیجئے بلا تشبیہ، کچھ دیر کے لیے اپنی ماں کا تصور کیجئے بلا تشبیہ، کچھ دیر کے لیے انسان ذرا سوچے اس عزیز ترین فرد کے لیے کہ جو اس سے پیار کرتا ہے، اگر اس سے بات نہ کرے تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ اس مخلوق کے پاس، اس مربوب کے پاس، اس مرزوق کے پاس اپنے رازق سے بات کرنے کا وقت ہی نہیں تھا، اور اگر بات بھی کرتا ہے تو ترجیح کسی اور کو دیتا ہے۔ سارے کاموں کو کرنے کے بعد اسے یاد آتا ہے نماز قضا ہو رہی ہے، اب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو، اور بعض اوقات تو قضا ہو جاتی ہے تو پھر 2 4 نمازیں ملا کے پڑھ لیتا ہے۔ پہلے طے کریں کہ وہ ہم سے محبت کتنی کرتا ہے، پہلے غور کیا جائے وہ خالق ہم سے پیار کتنا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس نے ماں باپ کو رب مجازی کہا ہی اس لیے تم انہیں دیکھتے رہو تاکہ تمہیں میری محبت کا اندازہ ہو جائے۔ کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیوں کہا ہے اللہ نے کہ یہ میرے، کہہ دو، تم مجھ سے کہو کہ اللہ ان پر ایسے رحم کر جیسے بچپنے میں ان دونوں نے میری ربوبیت کی ہے۔ یہ میرے بچپنے میں میرے 2 رب تھے، رب مجازی۔ پھر اگر ماں کی محبت کا اندازہ ہے کہ وہ کتنا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، تو پھر تم اندازہ کرو کہ ایک رب مجازی کی محبت اور رب حقیقی کی محبت میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی،
وہ چاہتا ہے میری بارگاہ میں حاضری دو. اچھا یہ حاضری بھی اس لیے نہیں مانگ رہا کہ اس کی خدائی میں اضافہ ہو جائے گا. تم نماز پڑھو گے تو اللہ کو زیادہ مانا جائے گا، تم نہیں پڑھو گے تو اللہ کو نہیں مانا جائے گا، اللہ نہیں رہے گا، تمہارے نماز پڑھنے سے اللہ ہے، ایسا بھی ہرگز نہیں ہے. میرے مولا علی خطبہ حمام کے اندر، خطبۃ المتقین کے اندر، جب حمام ابن عبادہ نے کہا محفل سجی ہوئی علی کی، دروازہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے، چاہنے والے نے آواز دے کر کہا صف لی المتقین یا امیر المومنین، مولا مجھے متقین کی صفات بیان کر کے بتائیں، کأنی انظر الیہم، اور ایسے بیان فرمائے کہ گویا میں اپنی آنکھوں سے متقین کو دیکھ رہا ہوں. فتثاقل علیہ السلام ان جوابہ، راوی کہتا ہے کہ مولا جواب دینے سے گریز کر رہے تھے، علی نہیں چاہتے تھے کہ جواب دیں. جواب نہ دینا جواب نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، جواب نہ دینا عدم مصلحت بھی ہوا کرتا ہے. میرے مولا جواب نہیں دے رہے اور ادھر سے اصرار پر اصرار بڑھ رہا ہے، یا علی بتائیے. پھر میرے مولا نے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرما دی، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا وهم محسنون. اے حمام تقوی پروردگار اختیار کرو، نیکی کے کام کیا کرو، اللہ متقیوں کے ساتھ بھی ہے، اللہ نیکوکاروں کے ساتھ بھی ہے. راوی کہتا ہے فلم یقنا حمام، حمام قانے نہیں ہوئے. نام حمام ہے صحابی کا، حمام قانے نہیں ہوئے. پھر میرے مولا نے بے ساختہ فی البدی 110 صفات متقین کی بیان فرمائی، اور ان صفات کو اور اس خطبے کو اگر ذرا میں اور آپ ذرا دوبارہ جا کے دیکھیں تو عجیب مسجع اور مقفع خطبہ ہے. شاہکار ہے خطابت کی دنیا میں، شاہکار ہے ادبیات کی دنیا میں. عربی ادب کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جیسے قرآن مجید میں آیات سجدہ ہیں، ایسے ہی علی کے کلام میں بھی کچھ فقرات ہیں. اس میں میرے مولا نے آغاز میں ہی کہا ہے، ابتدا میں ہی فرمایا خلق الخلق حین خلقہم. اللہ نے جب مخلوق کو خلق کیا، یہ خطبے کا آغاز ہے مولا علی کے. جب اللہ نے مخلوق کو خلق کیا، جب پوری دنیا کو بنانا چاہا، جب بنایا تم کو سب کو، خلق خلقہم حین خلقہم، خلق خلقہم حین خلقہم، جب اللہ نے مخلوق کو بنایا، غنی عن طاعتہم وآمنا عن معصیتہم. اللہ اسی وقت تمہاری اطاعت سے غنی تھا. وہ تمہیں اس لیے بنا ہی نہیں رہا تھا کہ تم اطاعت کرو گے تو تمہیں بنا رہا ہے. آمنا عن معصیتہم، اور تمہارے گناہوں سے اور معصیت سے بھی وہ محفوظ تھا. یہ جو تم اطاعت کرتے ہو، یہ جو تم بندگی کرتے ہو، یہ جو تم اللہ کی خدمت میں حاضری دیتے ہو، اس سے اللہ کی الوہیت میں اور اس کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ تمہارا اچھا انسان ہونا ثابت ہوتا ہے. مجھے اگر کوئی برے وقت میں کوئی رقم دے دے، مشکل وقت میں میرا ساتھ دے، میں وقت موعد کے اوپر اسے لوٹا بھی دوں، تب بھی ساری زندگی جب اس کا سامنا ہوتا ہے مجھے وہ انسان اچھا لگتا ہے، اس کو ادب کا میں اظہار کرتا ہوں، اسے بڑھ کے میں سلام کرتا ہوں، اس کا میں خیال رکھتا ہوں. انہوں نے ایک مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، جبکہ وہ رقم میں لوٹا چکا ہوں. انہیں بھی شاید یاد نہ ہو، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم انہیں یاد دلاتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں مجھے تو یاد نہیں کہ یہ ایسا کب ہوا تھا، لیکن میں ساری زندگی اس کے لیے شاکر رہتا ہوں، شکر گزار رہتا ہوں. اس کے لیے میرے دل میں ایک نرم گوشہ ہوتا ہے، وہ جس نے ہمیں نعمتوں پر نعمتیں عطا کی ہیں، جو بن مانگے ہمیں نعمتیں عطا کر رہا ہے. کبھی کسی نابینا سے پوچھئے کہ ان آنکھوں کی نعمت کی قدر کیا ہے، کبھی کسی انسان سے پوچھئے جس کے ہاتھ پیر مفلوج ہوں کہ ان سالم ہاتھ پیروں کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. عزیزان گرامی ذرا محسوس کیجئے گا، عاجزی کا اظہار، حاضری کا اظہار. تم اپنی حاضری لگواؤ، تم یہ تو بتاؤ کہ تم مجھے بھولے نہیں ہو. یہ نماز، یہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات، یہ دعائیں، یہ در حقیقت اس بات کا اظہار ہوتا ہے ہم تجھے بھولے نہیں ہیں، تو ہمیں یاد ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی، ایک نتیجہ اور ایک اثر دعا کا یہ ہے کہ اپنی عاجزی کا اظہار ہو، اپنی خاکساری کا اظہار ہو، اپنی ناداری کا اظہار ہو، اپنے فقر کا احساس ہو۔ یہ ایک مرحلہ ہے اور عظیم ترین مرحلہ۔ اس کے بعد کا مرحلہ عشق کا اظہار ہے۔ جی، یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ عاشق اپنے معشوق سے، معشوق اپنے عاشق سے کس طرح سے گفتگو کرتا ہے، جی طریقہ اس کا کیا ہوتا ہے، گفتگو اس کی کیا ہوتی ہے۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے معصوم امام سے، مولا مسجد میں دو طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کچھ ہیں جو دعا کر رہے ہوتے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، مولا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ فرمایا الدعاء افضل من قراءۃ القرآن، دعا قرآن کی تلاوت سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے والا فخر کرتا ہے، مباحات کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، معاف کیجیے گا اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے، اور دعا کرنے والا عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لہذا مناجات کو، دعاؤں کو معصومین پسند فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بہترین دعا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دعاؤں کا سلیقہ، ہمیں دعاؤں کا طریقہ نبی نے بتایا ہے، مولا علی نے بتایا ہے، امام سجاد نے بتایا ہے۔ فرما رہے ہیں سرکار دو جہاں، قل اللہم، حدیث قدسی میں اللہ نے کہا مجھ سے ایسے دعا مانگو، اللہم اسألک نفسا مطمئنۃ، یا اللہ مجھے ایک نفس مطمئنہ عطا کر دے۔ بڑے بڑے لوگوں کے پاس عزیزان گرامی جس دولت کی کمی نظر آتی ہے، یا جو دولت اصلی دولت ہے، وہ نفس مطمئنہ کی دولت ہے۔ وہ جو فقیر مسکین، وہ بظاہر صبح ٹھیلا لے کر نکلا، رات کو اس نے اپنی محنت مزدوری کو جمع کر کے چٹنی روٹی کا انتظام کیا، وہ سکون کی نیند اپنے بستر پہ سوتا ہے، مگر وہ ارب پتی، کروڑ پتی، وہ بڑے دولت اور پیسے والا انسان لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے زیادہ اچھا، اس لیے کہ اسے سونے کے لیے شاید دوائیوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے، اس کی نیندیں الجھنوں کی وجہ سے اڑی ہوئی ہیں، لیکن یہ سکون سے ہے۔ اس کا حساب زیادہ ہے، اس کا حساب بہت مختصر سا ہے، اس کے پاس حساب کرنے کے لیے کئی منشی ہیں، اور اس کے پاس حساب کرنے کے لیے چند سکے ہیں۔ وہ کون سی کیفیت ہے کہ جو انسان کو مطمئن بناتی ہے؟ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی دولت ہے، اگر یہ اس کے پاس ہو جائے تو اس سے بڑا انسان نہیں ہے کہ جو صاحب ثروت بھی ہو اور نفس مطمئنہ بھی ہے۔ یہ بہت بڑا آدمی ہے جس کے پاس دولت مادی بھی ہے اور دولت روحانی اور مانوی، یعنی اطمینان نفس بھی ہے، اطمینان قلب بھی ہے۔ سب سے بڑا اعزاز اہل بیت عصمت و طہارت کا، جو انہیں اللہ نے نبوت، امامت اور رسالت اور امامت عطا کی ہے، اس کے بعد جو انہوں نے ثابت کیا ہے وہ یہ نفس مطمئنہ ہونا ہی تو ہے۔ کیا اعزاز ہے امام حسین کا، کیا تمغہ ملا کربلا میں امام حسین کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر آ جا۔ یا اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما، تؤمنو، یا اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، میں ایمان حاصل کروں، تؤمنو بوجودک، میں تیرے وجود پر ایمان رکھوں، وترضا بقضائک،
اور تو نے جو میرے بارے میں فیصلے کیے ہیں، تو جو میرے بارے میں طے کر چکا ہے، میں راضی ہو جاؤں۔ مجھے تو نے اس گھر میں پیدا کیا، اس زبان بولنے والے میں پیدا کیا، ان لوگوں میں پیدا کیا، مجھے اس ملک میں پیدا کیا، مجھے ایسا بنایا، یا اللہ میں راضی ہوں۔ مجھے فلاں بیماری دی، میرے بچے کو فلاں تکلیف دی، میرے گھر میں یہ الجھن، میں راضی ہوں، تیری قضا پہ راضی ہوں، تیری قدر پر راضی ہوں۔ تو نے جو طریقہ میرے لیے اپنایا میں اس پہ بھی راضی ہوں، جو تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے، حکم جاری کیا ہے، میں اس پہ بھی راضی ہوں۔ ترضیٰ بقضاء، جی، وَتُغْنِي بِعَطَائِكَ، یا اللہ جو تو نے میرے لیے عطا، جو تو نے میرے لیے ہبہ رکھا ہے، جو مجھے بخشنا چاہتا ہے، میں اس سے غنی ہوں، میں اس سے قانع ہوں، میں اس پہ خوش اور راضی ہوں۔ یہ نبی ہمیں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ میرے مولا سجاد فرماتے ہیں، یا اللہ میری وہ عمر جو تیری اطاعت میں گزرے وہ مجھے عطا فرما، اور وہ عمر کہ جو ایک لمحے بھی شیطان کی خدمت میں رہے وہ مجھ سے واپس لے لے۔ مجھے ایسی عمر نہیں چاہیے جو تیری اطاعت سے خالی ہو۔ یا اللہ میری موت کو بھیج دے اس دن، جس دن، مولا سجاد کے جملے ہیں کہ جس دن میں شیطان کی خدمت میں رہوں۔ کسے سکھا رہے ہیں، کسے بتا رہے ہیں، کس کی تربیت کر رہے ہیں؟ سلیقہ عطا کر رہے ہیں اللہ سے بات کرنے کا۔ ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد والی۔ ایک بڑا ایک عظیم مفہوم میرے مولا نے روشن کیا۔ عزت کسے کہا جاتا ہے؟ عزت لوگوں کے سلام کرنے کو، جھک کر ملنے کو، احترام کرنے کو، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم کہیں آتے ہیں، اسے عزت کہا جاتا ہے یا عزت کوئی اور چیز ہے؟ اب ذرا امام کے جملہ سنیے۔ حضرت فرماتے ہیں، اذا طلبت العزت، اگر تو عزت چاہتا ہے، اگر تو عزت چاہتا ہے، فَاطْلُبْهُ بِالطَّاعَةِ، اللہ کی اطاعت میں تجھے عزت ملے گی، اللہ کی بندگی میں تجھے عزت ملے گی۔ جو شخص اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر عزت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں وہ ذلت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں، یا اللہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی خاطر لوگوں کو چھوڑا، اپنے کردار کی عکاسی کر رہے ہیں، میں نے سب کو چھوڑ دیا، میں سب کو چھوڑ کے کربلا آیا ہوں، کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں ہے، میں تنہا ہوں۔ جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑ دیا اسے تو بھی ملا اور لوگ بھی ملے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ مل گئے حسین کو، اللہ تو ہے ہی حسین کا، اور لوگ کتنے مل گئے حسین کو۔ کون سا شہر ہے جہاں آج امام حسین کے پرستار کہیں جمع نہ ہو؟ دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے، کوئی شہر نہیں ہے جہاں امام حسین کے چاہنے والے نہ ہوں۔ وہ جو 72 کے ساتھ کربلا میں آئے تھے، تنہائی اور غربت میں مارے گئے، جس نے تیری خاطر لوگوں کو چھوڑا اسے لوگ بھی ملے، اسے تو بھی ملا، اور جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ تو ملا نہ لوگ ملے۔ یہ طریقہ دیکھیے امام کا بات کرنے کا، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، عبادت گزاروں میں دعاؤں کے باب میں سب سے زیادہ ذخیرہ ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام سے ملتا ہے۔ مکے میں قحط تھا، حضرت زیارت بیت خدا کے لیے تشریف فرما تھے، زندگی کے آثار مٹ چکے تھے۔ جب اموات بڑھنے لگیں تو کسی نے بتایا کہ
علی بن الحسین مکے میں ہیں، لوگ جمع ہوئے میرے مولا کے در دولت پر. حضرت نے ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک اصول دیا. حضرت نے فرمایا تم میں سے وہ دعا کرے جسے اللہ سے زیادہ محبت ہے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی. جو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے گی. کہنے لگے مولا اس روئے زمین پر آپ سے بڑھ کر اس کا مصداق کوئی اور نہیں ہو سکتا. تب میرے مولا نے دعا فرمائی اور اس کے بعد بارش برسی اور حیات کے آثار لوٹ آئے. میرے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. حضرت نے فرمایا اسألہ بحبنی، میں نے اللہ سے اپنی محبت کے مطابق سوال کیا تھا. یا اللہ تو بتا کہ میں تجھے جتنا چاہتا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے. تو اللہ نے پانی برسا دیا. مجھے اللہ کی بارگاہ میں اگر کبھی کوئی دعا کرنی ہے نا تو اتنا ہی میں ناز نخرے کروں، توجہ چاہوں گا جی، اتنا ہی ناز کروں اللہ پر، اتنے ہی اللہ سے اصرار کروں، اتنی ہی شدت سے بات کروں جتنی مجھے اس سے محبت ہے. اپنی محبت کے تقاضوں کے مطابق میں ذات کردگار سے سوال کروں. میرے کم سن ساتھیوں نے اصحاب کہف کا نام تو سنا ہے، اصحاب رقیم کا بھی نام سنا ہوگا. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سورہ مبارکہ کہف کی یہی وہ آیت تھی، یا ان آیات میں سے ایک ہی آیت تھی جس کو امام حسین شہادت کے بعد امام کا کٹا ہوا سر تلاوت کر رہا تھا. جب شام سے قافلہ گزر رہا تھا تو امام کے کٹے ہوئے سر سے، نیزے پہ چڑھے ہوئے سر سے جو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی وہ سورہ کہف کی تلاوت تھی جو امام کر رہے تھے. اس میں اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے. تو ایک شخص نے جب امام حسین کے کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی تو قریب آ کے کہنے لگا تیرا سر تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے. یہ جو اصحاب رقیم ہیں، اصحاب کہف اور اصحاب رقیم، مجھے اندازہ ہے وقت کی تنگی کا بھی. آج 8 محرم ہے. اگر میں اپنے مضمون سے بہت زیادہ تو نہ صحیح لیکن کسی حد تک مجھے اپنے مضمون پر بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ 3 لوگ تھے. شدید طوفان آیا، زلزلہ آیا، جس غار کے اندر بیٹھے تھے اس غار کے دہن پر غار کا ایک بڑا پتھر آ کے، پہاڑ کا ایک بڑا پتھر آ کر اس غار کے دہن پہ ٹک گیا، رک گیا. غار کا دہانہ بند ہو گیا، ایک انسان بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا. بہت دیر تک دعا کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، مگر وہ پتھر کیسے ہٹے؟ اب لگ رہا تھا کہ یہ تینوں کی قبر بنے گی، یہ تینوں یہیں مر جائیں گے. مگر تینوں اللہ کے موحد تھے، اللہ سے پیار کرنے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے. سوچنے لگے کیا کریں، کیسے؟ کہا آج پتہ چلے گا کہ ہم اپنے اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے اور اللہ نے ہمارے کتنے اعمال کو قبول کیا ہے. کہا تینوں اپنی اپنی جگہ سوچیں کہ ہم نے اعمال تو لاکھوں انجام دیے ہوں گے، کردار تو ہمارا بہت زیادہ بلند ہوگا، لیکن کون سا ایک فعل ہے جس ایک فعل کا اللہ کو واسطہ دیا جا سکتا ہے؟ یا اللہ یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے. بہت مشکل ہے عزیزان گرامی. علامہ مجلسی خواب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، مجلسی کو روکا ہوا ہے. کیا بات ہے؟ کہ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہو، پہلے وہ بتاؤ. اتنی کتابیں، اتنا علم، اتنی تحقیق، یہ سب تیرے لیے تو لکھی ہے. کہا نہیں، یہ تو اس لیے لکھی تھی کہ تمہاری تعریف ہو، تمہیں لوگ کہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، لوگ تمہارا احترام کریں، لوگ تمہارے لیے خاص خصوصیت کا جو ہے وہ عنوان قرار دیں، تمہیں کوئی خاص اہمیت دیں، تمہیں فضیلت دیں. کہا مگر نہیں، تمہیں یاد نہیں ہے
ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں، تم جب قلم روشنائی میں ڈبو ڈبو کر لکھ رہے تھے تو اس وقت ایک پیاسی مکھی اس قطرہ روشنائی پر آ کر بیٹھی تھی، تم نے اپنا قلم روک دیا تھا کہ یہ سیراب ہو جائے۔ ہمیں تمہارا وہ عمل بہت اچھا لگا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ کون سا کام میں نے اللہ کی خاطر کیا ہے؟ عزیزان گرامی، میرے اور آپ کے کاموں میں مجھے، آپ معاف کیجیے گا میں اپنی بات کروں، میں تو اپنے کاموں میں ڈھونڈوں گا تو مجھے کوئی چند دن میں ایک کام ملے گا، مگر میری اور آپ کی قسمت کتنی عظیم ہے، اسکول ہمارا کتنا صحیح ہے، نظریہ ہمارا کتنا اچھا ہے، مکتب ہمارا کتنا عظیم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں ان کا ایک ایک سانس اللہ کے لیے تھا، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی خاطر تھا۔ میں کئی دنوں میں ایک چیز ڈھونڈوں گا کہ یہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، یہ خالص ترین کام ذہن میں رہے کہ مجھے ایک تاریخ بشریت کے مخلص ترین شخصیت کی مصیبت پر آج کی مجلس کو ختم کرنا ہے۔ تینوں نے واسطہ دینا شروع کیا۔ آفس جانے والے احباب مجھے معاف کریں گے اگر آج تاخیر ہو جائے، تھوڑی سی کوشش ہے کہ بہت زیادہ طویل نہ ہو گفتگو۔ تینوں نے اللہ کو واسطہ دینا، تینوں نے سوچنا شروع کیا آخر میں نے کون سا کام، تینوں کو ایک فعل اپنا، ایک کردار اپنا یاد آیا۔ اب اس کا واسطہ دے رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ تجھے اس فعل کا واسطہ جو میں نے وہ فعل جو میں نے انجام دیا اس کا تجھے واسطہ۔ ایک کو یاد آیا کہ میں نے ایک مزدور کو مامور کیا کہ وہ میرا فلاں گھر کا کام، میری تعمیرات، میرے گھر کی تعمیرات کا کام انجام دے۔ غلطی یہ ہوئی کہ میں نے اس سے اجرت کا تعین نہیں کیا، جو چاہے دے دیجیے گا۔ میں یہاں پر یہ بھی کہہ دوں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بعض لوگ تکلف کے نام پر، بعض لوگ دوستی کے نام پر، بعض لوگ پیار و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں آپ کی مرضی، جو چاہیں دے دیجیے گا، لیکن جب آپ اسے وہ دے رہے ہوتے ہیں اور وہ راضی نہ ہو تو قصور اس کا بھی ہے، قصور ہمارا بھی ہے۔ لہذا قرآن کہتا ہے کہ اذا تدانیتم بدین فاکتبوا، جب معاملات مالی انجام دینے لگو تو لکھ لیا کرو۔ یہاں لکھنے سے مراد کم سے کم طے تو کر لیا کرو روزمرہ کے کاموں میں۔ یہ جو ہم دوست اور احباب ایک دوسرے کو رقم دے دیتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں، یہ سوچ کر نہیں لکھتے، خطرناک بات ہے، قرآن کی مذمت ہے، معصوم امام نے اسے ناپسند قرار دیا ہے۔ دوستی رشتہ داری اپنی جگہ پر، مگر قانون اصول قاعدہ اپنی جگہ پر۔ پھر ایک جگہ میرے مولا امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ مالی معاملات کو لکھتے نہیں ہیں ان پر ایک ایسا عذاب الہی آتا ہے جس کا ازالہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا یہ عذاب الہی کم ہے کہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں، تعلقات مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں؟ دوستی اپنی جگہ، رشتہ داری اپنی جگہ۔ ایک پیغام دے رہا ہوں اس ممبر سے، مالی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ لکھنے کا اور طے کرنے کا لازم قرار دیجیے گا۔ طے نہیں کیا، کہتا ہے میں نے طے نہیں کیا اس سے کہ تجھے کیا اجرت دینی ہے۔ جب اجرت دینے کا وقت آیا تو وہ راضی نہیں ہوا، وہ راضی نہیں ہوا، کہا نہیں مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے، اور میں وہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کے پیسے سے، اب اللہ سے بات کر رہا، یا اللہ میں نے اس کے پیسے سے ایک بکری خریدی، اس بکری سے 3 بچے ہوئے، پھر ان کے بچے ہوئے، کئی سال گزر گئے، ایک غلہ تیار ہو گیا۔ سالوں کے بعد، مدتوں کے بعد وہ شخص ہانپتا کانپتا بڑھاپے کی کیفیت میں میرے پاس آیا، کہا میرے وہ پیسے دو، جو اس وقت دینا چاہ رہے تھے وہی دو۔ میں نے سوچا کہ اس پیسے سے تو میں نے بکری خریدی تھی، اسی بکری کے تو یہ بچے ہیں، اسی بکری کے تو یہ غلہ ہے، میں نے سارے جانور اس کے حوالے کر دیے اس لیے کہ پیسے اس کے تھے۔ یا اللہ میرے اس فعل کا واسطہ، یہ غار کا دہانہ کھول دے، ہمیں نجات عطا کر۔ کتنا خالصانہ عمل ہے مگر غار کا دہانہ نہیں کھلا۔ دوسرے نے کہا تم
کہا تم اللہ سے کہو تم نے کیا کیا ہے؟ کہا یا اللہ میں محنت مزدوری کے بعد سارے دن کا تھکا ماندہ گھر پہنچا، میں بستر پر لیٹ چکا تھا، نیم خوابی کی کیفیت میں تھا کہ میرے والد کی مجھے آواز آئی پانی پلاؤ۔ میں اپنے بستر سے اٹھا، میں اپنے والد کے لیے کاسا بھر کے لایا۔ جب ان کے سرہانے پہنچا تو وہ سو چکے تھے۔ میں فجر تک ان کے سرہانے پانی لیے بیٹھا رہا، اس لیے کہ اب انہیں اٹھاؤں گا تو یہ ان کو اٹھانا تکلیف ہے، زحمت ہے، اور باپ کو تکلیف دینے، ماں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اسی کیفیت میں ساری رات ان کے سرہانے بیٹھا رہا۔ جب وہ صبح اٹھے اور انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے دعائیں دیں، یا اللہ میرے اس فعل کا تجھے واسطہ۔ پتھر نہیں ہٹا، تیسرا آگے بڑھا، تیسرے نے مناجات شروع کی، یا اللہ ایک خاتون جو بیوہ تھی اپنے یتیم بچوں کی خاطر میرے پاس رقم مانگنے آئی، میں نے اس سے اپنے نفس کی تسکین کا اظہار کیا، وہ چلی گئی، کہ میں گناہ نہیں کر سکتی۔ ایک دن مزید گزرا، اس کا ایک بچہ بھوک سے مر گیا۔ دوسرے دن پھر میرے پاس آئی کہ میرے 2 بچے اور ہیں اور وہ بھوک سے بےتاب ہیں، مجھے ایک رقم چاہیے۔ میں نے پھر اپنے نفس کی تسکین کا اظہار کیا، مگر وہ عورت گناہ سے بچتی ہوئی چلی گئی۔ اس کا دوسرا بچہ بھی مر گیا۔ پھر وہ تیسرے دن میرے پاس آئی اور کہنے لگی میرا ایک بچہ رہ گیا ہے، مجھے کوئی رقم دے دو۔ میں نے پھر وہی اظہار کیا، مگر وہ تیار ہوئی، بدن لرز رہا تھا اور آسمان کو دیکھ دیکھ کے رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی یا اللہ میں مجبور ہوں۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کیا ہے، اور میں اتنی دولت ہونے کے باوجود اور میں اس کے بچوں کو اپنی ہر دھرمی اور نفس پرستی کے باوجود مرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، پھر بھی مجھے اللہ یاد نہیں ہے۔ اس وقت میں یا اللہ میں نے تجھ سے لو لگائی تھی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور میں نے اس عورت کو وہ رقم دی اور اس نے اپنے مرتے ہوئے بچے کو بچایا۔ تجھے میرے اس عمل کا واسطہ۔ پہاڑ کے دہانے سے پتھر ہٹ گیا۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اللہ سے بات کرتے وقت اس بات کو بھی سوچنا ہے کہ یا اللہ تیری خاطر میں نے کیا دن گزارے ہیں، میری زندگی کے کون سے لمحات ہیں جو تیری خاطر گزرے ہیں۔ میرا اور آپ کا تو ایک لمحہ اگر اللہ کی خاطر گزر جائے تو اللہ غار کے دہانے سے پتھر ہٹا دیتا ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ باب الحوائج کیوں کہتے ہیں؟ اب بھی کسی پر روشن نہیں ہے؟ جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو، 36 سال سے جس نے کربلا کا انتظار کیا ہو، اجر و کمل اللہ۔ آج 8 محرم ہے، آپ سب رونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں نے ایک مجلس میں شاید یہاں کہا ہے، ورنہ اگر تکرار بھی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، جب مصائب ہو رہے ہوں، لوگ رو رہے ہوں اور میری آنکھوں میں آنسو نہ آ رہے ہوں، تو اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک دعا یہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ میری آنکھوں میں آنسو عطا فرما۔ یہ خود رونا، یہ خود آنکھوں میں آنسو آنا، یہ کم توفیق نہیں ہے۔ اچھا، جنہیں رونا نہ آ رہا ہو، میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے کہا ہے وہ رونے کی شکل بنائیں، رونے کی شکل بنائیں۔ بلند آواز سے روتے تھے اہل بیت۔ میرے مولا رضا کی خدمت میں دیبل خزائی آئے کہ مولا میں نے آپ کے جد حسین کا مرثیہ لکھا ہے،
मौला रज़ा ने फरमाया दे बिल ज़रा सब्र करो, अपनी एक कनीज़ को बुला के कहा पर्दा आवेज़ा करवाओ और हरम से कहो कि आके बैठ जाएं, बीवियों से कहो कि आके बैठ जाएं। एहतमाम शुरू कर दिया, इमाम ने कुर्सी लगवाई, एहतमाम कर रहे हैं, मजलिस हो रही है। देबिल खुजाई ने मरसिया पढ़ना शुरू किया, फातिम यबनतिल खैर फंदुबी, ए बेहतरीन मखलूक की बेटी फातिमा ज़हरा जन्नतुल बकी को छोड़कर करबला आ जाओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह किसी गम में न रुलाए। ए फातिमा ज़हरा, करबला में आसमान से चांद के टुकड़े गिर रहे हैं। ए सैयदा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारा पोता अली अकबर एड़ियां रगड़ रहा है। ए सैयदा करबला आ जाओ, तुम्हारे कासिम पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। ए फातिमा, दे बिल मरसिया पढ़ा है, फातिमा करबला आ जाओ, अजरुकुम अल्लाह। ए फातिमा करबला आ जाओ, एक जानिब तुम्हारे अली असगर के गले पे तीर मारा जा रहा है। एक एक शहीद का हाल बयान करते हुए देबिल खुजाई ने आखिर में मरसिया मुकम्मल किया। सैयदा करबला आ जाओ, एक नशेब में हुसैन घोड़े से गिराया जा रहा है। यहाँ पर देबिल खुजाई ने मरसिया मुकम्मल कर दिया। इमाम की आंखों से आंसू जारी थे, बुलंद आवाज से इमाम रज़ा रो रहे थे, बीवियों के रोने की आवाजें बुलंद हो रही थी। जब देबिल खामोश हो गए तो इमाम रज़ा ने फरमाया देबिल इसमें एक मिसरा, एक दो शेर और बढ़ा दो और कहो कि ए सैयदा जब करबला में रो चुको तो खुरासान में अपने गरीब बच्चे की खबर पर भी आ जाए। देबिल ने कहा मौला अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। देबिल ने कहा मौला मुझे नहीं मालूम बीबी के कौन से बेटे की कब्र खुरासान में है। फरमाया मुझ गरीब की कब्र खुरासान में बनेगी, मेरे जनाजे पे रोने वाली बहनें नहीं होंगी, मुझे गुर्बत में दफनाया जाएगा, मेरी माँ ज़हरा को मेरी कब्र पे आने की भी दावत दो। जैसे ही देबिल खुजाई ने ये दो मिसरे बढ़ाए ना कि फातिमा ज़हरा जब करबला में रो चुको तो वो तूस में खुरासान में अपने फर्जंद अली इब्ने मूसा रज़ा की कब्र पे भी आना। जैसे ही देबिल ने ये कहा कनीज पर्दा हटा के बाहर आई और कहने लगी देबिल खामोश हो जाओ, मासूम कौम बेहोश हो गई है। भाई की खबर शहादत और गुर्बत सुनकर अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं कहूंगा हजरत मासूमा से अल्लाह आप सबको बीबी की ज़ियारत का शरफ अता करे। मैं कहूंगा बीबी से बीबी आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, सलाम हो ज़ैनब कुबरा पर। 70 कदम के फासले से भाई को ज़िबा होते देखती रही। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज 8 मुहर्रम है, आज 8 मुहर्रम है। अज़ादारो, सबसे बड़ा सहारा करबला में बीबियों के लिए और बच्चों के लिए इमाम हुसैन का वजूद था। सबसे बड़ा सहारा इमाम हुसैन का वजूद था और हुसैन के लिए सबसे बड़ा सहारा अब्बास का वजूद था। क्या फरमाया अल-आन इनकसरा ज़हरी व क़िल्लत हीलती, अब मेरा हौसला खत्म हो गया अब्बास। मौला अब्बास के जाने पर फरमाते हैं अब मेरे हौसले टूट गए। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। थकेंगे नहीं, मुझे चंद मंजिलों से गुजर कर मक्तल को और मसाइब को, अपने बयान को मुकम्मल करना है। कभी गौर किया अपने हजरत अब्बास के मसाइब को सुनते हुए, पढ़ते हुए, कि आंख में तीर सिवाय अब्बास के किसी को नहीं लगा। मैं फिर गुजारिश करूंगा अगर रोना आ रहा हो तो तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। आंख में तीर सिर्फ हजरत अब्बास के लगा है, सर पर गुर्ज हजरत अब्बास के लगा है, दोनों बाजू अब्बास के कलम हुए हैं, जमीन करबला पे मुंह के बल अब्बास आके गिरे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
یہ چار کیفیتیں حضرت کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہیں. میں ایک عارف باللہ استاد فاطمیہ آغائے پنہیان، ہمارے جو بزرگ علماء، اتقیاء علماء، صلحاء، عرفاء نے جو مصائب پڑھے نا، وہ میں بیان کر رہا ہوں. آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر لگتے دیکھے تھے. میں نے مقتل میں پڑھا ہے جب امام حسن کے جنازے پہ تیر برس رہے تھے تو مولا عباس نے تلوار نکال لی تھی. تو ایک مرتبہ ایک آواز آئی، عباس ٹھہرو. مڑ کر دیکھا تو مولا حسین کھڑے تھے. عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں ہے. وہ جو قلق تھا نا حضرت عباس کو، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں کچھ نہیں کر پایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو. آج تو مجھے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بات اشاروں میں ہوگی. سر پر گرز کیوں لگا؟ علی کے فرق اقدس پہ تلوار لگتی ہوئی دیکھی ہے. عباس کچھ نہیں کر پایا. اللہ سے میرے بابا نے شجاع بچہ مانگا تھا، کہاں ہے تمہاری شجاعت؟ اجرکم اللہ. بازو اس لیے کٹوا دیے کہ پانی میں ہاتھ دیا تھا. کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، پانی کی ٹھنڈک نے سکون پہنچا دیا. اجرکم اللہ. میں اپنے دونوں ہاتھ کٹوا دوں گا اور سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں بیان کر پاؤں. سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں. 11 محرم سے لے کر اور شام پہنچنے تک زینب 3 مرتبہ اونٹ سے گری ہیں. منہ کے بل زمین پر گروں گا. میرے بزرگ عالم پڑھ رہے تھے، ایک عارف یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین نے جناب عباس سے جو تلوار لی ہے اس کا ایک معروف سبب تو یہی ہے کہ عباس تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے، عباس تمہیں جنگ نہیں کرنی ہے. دوسرا سبب بھی وہ بیان کر رہے تھے. دوسرا سبب یہ تھا کہ اگر تلوار لے جاتے ہوئے عباس کو بچے دیکھیں گے تو کہیں گے چچا جا رہے ہیں. اب حسین کا مددگار کون ہے؟ امام نے فرمایا جاؤ خیموں میں بچوں کو پیار کر کے آؤ. جب گئے ہیں نا، ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، شفقت سے بات کر رہے تھے، تو ایک بچے نے دامن پکڑ لیا اور کہنے لگے چچا اگر آپ واپس جانے کو جا رہے ہیں، واپس آنے کو جا رہے ہیں، تو پھر ہم سے ایسے رخصت کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے مولا نے مشکیزہ لیا، میدان کربلا میں پہنچے. جیسے ہی علی کا شیر آتا ہوا دیکھا، سپاہیوں نے نہر کا کنارہ چھوڑ دیا، مشکیزے کو بھرا، چلو میں پانی لے کر پوری دنیا کو اپنا اختیار دکھایا، اور اپنا اختیار دشمن پر بھی دکھایا، اپنے نفس پر بھی دکھایا. اور چلو میں بھرے پانی کو نہر کے حوالے کرتے ہوئے یہ اختیار بتایا کہ میں پی سکتا تھا مگر حسین پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے. مشکیزے کو بھرا، چل رہے ہیں میرے مولا خیمہ گاہ کی طرف. گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. پسر سعد نے آواز دے کر کہا اگر پانی پہنچ گیا تو یہ جنگ کئی دنوں پر طویل ہو جائے گی، ہمیں جنگ آج تمام کرنی ہے، پیاسا رہنے دیا جائے.
سنیں گے عزادارو، مختلف ظالم تلواروں کو لے کر درختوں کے اوٹ میں آنا شروع ہوئے. حضرت عباس کا گھوڑا ایک جگہ سے گزرا تو حکیم ابن طفیل نے سیدھے ہاتھ کو قلم کر دیا. میرے مولا عباس نے مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیا. کچھ اور آگے بڑھے تو ابن جمو نامی شخص نے دوسرا بازو بھی قلم کر دیا. اب جیسے کوئی شکار کو اپنے دہن میں شیر دبا کے جا رہا ہو، جیسے شیر شکار کو دبا کے جا رہا ہو، ایسے مشکیزے کے دہنے کو اپنے دہن میں دبایا ہوا ہے اور اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں یہ مجھے قتل بھی کر دیں گے تو پانی ضرور پہنچاؤں گا. آرزو دیکھیے حضرت عباس کی. ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا. تیر کا مشکیزے میں لگنا تھا، یہ پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی آس بہ رہی تھی. گھوڑے کو آواز دے کر کہا میں اس قابل نہیں ہوں کہ خیمے میں جاؤں. سنیں گے عزادارو، گھوڑے نے اپنا رخ موڑا، ایک تیر آ کے آنکھ میں لگا. اب میں رونے والوں سے پوچھوں جس کے ہاتھ نہ ہو وہ آنکھ سے تیر کیسے نکالے گا؟ ایک مرتبہ اپنے دونوں گھٹنوں کے درمیان تیر کا پھل لینا چاہا، جیسے ہی جھکے ہیں سر پہ گرز آ کے لگا. اب میرے مولا عباس نے یہ نہیں کہا مولا میری مدد کیجیے گا، علی اکبر کے جانے سے جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہو، آواز دے کر کہا میرا سلام آخر. تھکیں گے نہیں عزاداروں، مجھے 2 منزلیں اور لینی ہیں. آپ کی آوازیں بلند ہیں، گریہ بھرپور ہے. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. جو حاجتیں لے کر آئے ہیں مولا عباس کے صدقے میں آپ کی حاجتیں پوری ہوں. جیسے ہی میرے مولا عباس نے آواز دی مولا میرا سلام آخر، حسین گھوڑے پر بیٹھے. ذوالجناح کو آواز دے کر کہا میرے بھائی تک مجھے پہنچا. گھوڑا دوڑتا ہوا جا رہا ہے، تیز چلتا ہوا گھوڑا ایک مرتبہ رک گیا. امام نے تعجب سے ذوالجناح سے کہا ذوالجناح میرا بھائی بلا رہا ہے. سنیں گے گھوڑے نے ایک جانب اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ حسین نے عباس کا کٹا ہوا بازو تڑپ رہا. گھوڑے سے اترے، اپنے بھائی کا بازو اٹھایا، پھر گھوڑے پر بیٹھے. ذوالجناح کچھ آگے گیا، پھر رکا، پھر اس نے ایک جانب اشارہ کیا. امام نے دوسرا کٹا ہوا بازو دیکھا. دونوں بازو اپنے بھائی کے اٹھا کر میرے مولا چلے ہیں. اب میں رونے والوں سے سوال کروں، اب کیا احساس ہوں گے مولا حسین کے؟ جس کے ہاتھ کٹ گئے وہ گرا کیسے ہوگا؟ پہنچے ہیں عباس کے لاشے پر. میرے مولا نے میرے مولا عباس کا سر اپنی آغوش میں لے لیا. مولا عباس نے سر ہٹا دیا، پھر آغوش میں لیا، پھر سر ہٹایا. کہا عباس تم اپنا سر ہماری آغوش سے کیوں ہٹاتے ہو؟ کہا مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، یہ سکینہ کی جگہ ہے. اجر و کمل اللہ. مجھے ایک منزل اور لینے دیجئے. سنیں گے عزادارو، بزرگوں نے یہ مصائب پڑھے ہیں. فرمانے لگے عباس میری ایک آرزو ہے، مجھے بھائی کہہ دو. ساری زندگی مولا کہنے والا عباس، یہاں بھائی کہا وہاں روح پرواز کر گئی. وصیت فرمائی تھی میرا لاشا نہ لے جائیے گا. لاشا نہر کے کنارے چھوڑا، علم اٹھایا، خیمہ گاہ کی طرف حسین بڑھے. سکینہ نے بچوں کو بلایا، میرا چچا پانی لے آیا. ننھے بچے خالی گودے، اے سکینہ اب عباس کا انتظار نہ کرو. ماتم حسین.